بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وسلم۔ میرے دوست بزرگ ساتھیوں، میں جو حدیث بیان کرنے والا ہوں یہ آخرت کے بارے میں ہے، اور کس طریقے سے ملک الموت روح نکالتے ہیں، اور اچھے بندے کی کس طرح سے نکالتے ہیں، اور جو خراب بندہ ہوتا ہے اللہ کا نافرمان بے ایمان والا میرے دوستو اس کی کس طرح سے روح نکالتے ہیں، اور جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے میرے دوستو اس کا کیسے استقبال ہوتا ہے، کس طریقے سے استقبال ہوتا ہے، اور کتنے سارے فرشتے آتے ہیں۔ میرے دوستو یہ تو قبر سے پہلے ہی معاملہ شروع ہو جاتا ہے، اور آدمی کی جب آنکھ میرے دوستو جب روح نکلتی اس وقت ہی میرے دوستو بہت سارے فرشتے آتے ہیں۔ تو میرے دوستو میں اس میں سے بیان کرنے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرماوے، سارے عالم کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ دنیا کی مشقتوں سے راحت حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی ملک الموت سے فرماتے ہیں میرے فلاں بندے کے پاس جاؤ، اس کی روح نکال لاؤ، میں نے خوشی اور غم کے حالات میں اس کا امتحان لے لیا ہے، خوشی میں بھی اور غم میں بھی میں نے اس کا امتحان لے لیا ہے، وہ ایسا ہی نکلا جیسے کہ میں چاہتا تھا، اس کو لے آؤ۔ یہ میرے دوستو نیک بندے کے بارے میں ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے، اس کو لے آؤ تاکہ دنیا کی مشقتوں سے اسے راحت مل جائے۔ ملک الموت 500 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ، کتنے فرشتے؟ 500 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اس کے پاس جاتے ہیں، ان سب کے پاس جنت کے کفن ہوتے ہیں۔ کہاں کے کفن؟ جنت کے کفن۔ ان کے ہاتھوں میں ریحان کے گلدستے ہوتے ہیں جس میں 20 رنگ کے پھول ہوتے ہیں، اور ہر پھول کی خوشبو الگ ہوتی ہے، اور ایک ریشمی رومال مہکتا ہوا مشک ہوتا ہے، ایک ریشمی رومال میں مہکتا ہوا مشک ہوتا ہے۔ ملک الموت اس کے سر کے پاس اور باقی فرشتے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، پھر مشک والا رومال اس کی تھوڑی کے نیچے رکھتے ہیں، جنت کا دروازہ اس کے سامنے کھول دیا جاتا ہے، کبھی سجی ہوئی حوریں اس کے سامنے آتی ہیں تو کبھی وہاں کی نہریں باغات جنت کی، تو کبھی وہاں کی نہریں اور باغات، ان سب کو دیکھ کر اس کی روح خوشی سے جسم سے باہر نکلنے کے لیے بے قرار ہو جاتی ہے۔ ملک الموت اس سے کہتے ہیں کہ یہ مبارک روح، دیکھو میرے دوستو یہی خوشخبری ملنی شروع ہو گئی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ملک الموت، اے مبارک روح، چل ایسی بیریوں کی طرف جس میں کانٹے نہیں ہیں، اور ایسے کیلوں کی طرف جو تلے اور اوپر لگے ہوئے ہیں۔ ملک الموت اس سے ایسی نرمی سے بات کرتی ہے، ملک الموت ایسی نرمی سے بات کرتے ہیں جس طرح ماں اپنے چھوٹے بچے سے کرتی ہے، پھر اس کی روح بدن میں سے ایسے نکلتی ہے جیسے کہ آٹے میں سے بال۔ جب روح بدن سے نکلتی ہے تو سب فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں، اور جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ میرے دوستو یہیں پہ خوشخبری مل گئی، خوشخبری دیتے ہیں، پس جس وقت روح بدن سے نکلتی ہے تو وہ بدن سے کہتی ہے کہ اے اللہ، بدن سے کہتی ہے اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، بدن سے کہتی ہے اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے کہ تو محتاجگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کہنا ماننے میں جلدی کرتا تھا، اس کی نافرمانی کرنے میں سستی کرنے والا، اس کی نافرمانی
करने में सुस्ती करने वाला था, तुझे आज का दिन मुबारक, तुझे आज का दिन मुबारक हो, तुमने खुद भी अजाब से निजात पाई और मुझे भी निजात दिला दी। और यही बात बदन रूह से कहता है। इसकी जुदाई पर जमीन के वे हिस्से रोते हैं जिस जमीन के हिस्से पर वे अल्लाह का कहना मानते हुए चलता था। आसमान के वे दरवाजे रोते हैं जिनसे उसके आमाल ऊपर जाया करते थे और जिससे उसका रिज्क उतरा करता था। जब मलकुल मौत उसकी रूह को लेकर आसमान पर जाते हैं तो वहां हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों के साथ इसका इस्तकबाल करते हैं। कितने फरिश्ते? 70,000 फरिश्तों के साथ इसका इस्तकबाल करते हैं। ये फरिश्ते अल्लाह ताला की तरफ से उसे खुशखबरी सुनाते हैं। फिर आसमान पर होते हुए जब उसे लेकर अर्श पर पहुंचते हैं तो वे अर्श पर पहुंचकर सजदे में गिर जाते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसे अलीयीन में पहुंचा दो। और यहां जमीन पर 500 फरिश्ते उसके जिस्म के पास जमा हो जाते हैं। जब नहलाने वाले उसके जिस्म को करवट देते हैं तो ये फरिश्ते भी उसे करवट देने लगते हैं। और जब वे कफन पहनाने लगते हैं तो फरिश्ते उनके कफन से पहले अपने साथ लाए हुए कफन को पहना देते हैं। इसी तरह जब खुशबू लगाते हैं तो उनसे पहले ही फरिश्ते अपने साथ लाई हुई खुशबू उसके बदन पर मल देते हैं। घर वालों के पहले ही मल देते हैं। फिर जब जनाजा घर से बाहर लाया जाता है तो उसके घर के दरवाजे से लेकर कब्रिस्तान तक रास्ते के दोनों तरफ फरिश्ते कतार लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। फिर उसके जनाजे को दुआ व इस्तगफार के साथ इस्तकबाल करते हैं। ये सारा मंजर देखकर शैतान इतनी जोर जोर से रोने लगता है कि उसकी हड्डियां टूटने लगती हैं और अपने लश्करों से कहता है कि तुम्हारा नाश हो जाए। कौन कह रहा? शैतान। तुम्हारा नाश हो जाए। अपने लश्करों से कहता है तुम्हारा नाश हो जाए। आखिर ये तुमसे किस तरह छूट गया? वे कहते हैं कि मासूम था। उधर बरज़ख में जब उसकी रूह जिस्म में डाली जाती है तो नमाज उसकी दाहिनी तरफ, रोजा उसकी बाईं तरफ, जिक्र और तिलावत उसके सर की तरफ और बाकी अमाल पांव की तरफ आकर खड़े हो जाते हैं। फिर अजाब उसकी कब्र में अपनी गर्दन निकालकर उस तक पहुंचना चाहता है, लेकिन हर तरफ से उसे घेरा हुआ पाकर अजाब वापस चला जाता है। अल्लाह मेरे दोस्तों हम सबके साथ ऐसा मामला फरमा देवे कि हमें किसी को अजाब ना होवे, पूरी उम्मत मुस्लिमा को मेरे दोस्तों अजाब ना होवे। अल्लाह अजाब से हिफाजत फरमावे। चला जाता है, वापस चला जाता है अजाब। इसके बाद उसकी कब्र में 2 फरिश्ते आते हैं जिनकी आंखें बिजली की तरह चमक रही होती है और उनकी आवाज बादलों की गर्ज की तरह होती है। उनके मुंह वाली सांसों के साथ आग की लपट निकलती है। बालों की लंबाई उनके पैर तक होती है। मेहरबानी और नरमी ये दोनों जानते ही नहीं। मेहरबानी और नरमी ये दोनों जानते ही नहीं। उनको मुनकर नकीर कहा जाता है। उनको मुनकर नकीर कहा जाता है। इन दोनों के साथ में एक इतना बड़ा और वजनदार हथौड़ा होता है कि उसे सारे मीना के रहने वाले मिलकर उठाना चाहें तब भी उठा नहीं सकते। फिर वे उस इंसान से कहता है कि बैठ जा, तो वे फौरन उठकर बैठ जाता है। फिर वे उससे पूछते हैं कि जरूरतों का पूरा करने वाला कौन है? जरूरतों को पूरा करने वाला कौन है? जरूरतों को पूरा करने का तरीका क्या है?
ان کی خبر کس نے دی تھی؟ یہ تینوں سوال کے جواب میں کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جواب میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جواب سن کر یہ دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ تم نے سچ کہا۔ اس کے بعد وہ قبر کی دیواروں کو سب طرف سے ہٹا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! قبر کی دیواروں کو ہٹا دیتے ہیں، جس سے وہ قبر چاروں طرف پھیل جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اوپر سر اٹھاؤ۔ جب یہ انسان اپنا سر اٹھاتا ہے تو اس کو ایک کھلا ہوا دروازہ نظر آتا ہے، جس میں جنت کے اندر کا نظارہ نظر آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے دوست، وہ جگہ تمہارے رہنے کی ہے اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کا کہنا مانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کو اس وقت اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جو اسے کبھی نہیں لوٹے گی۔ اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھو۔ جب وہ پاؤں کی طرف دیکھتا ہے تو اس کے جہنم کا ایک دروازہ نظر آتا ہے، اسے ایک جہنم کا دروازہ نظر آتا ہے۔ وہ فرشتہ کہتے ہیں کہ اللہ کے دوست، کہ تم نے اس دروازے سے نجات پالی۔ اس وقت بھی اسے اتنی ہی خوشی ہوتی ہے جو اس سے کبھی نہ لوٹے گی۔ اس کے بعد اس کی قبر میں 70 دروازے جنت کی طرف کھل جاتے ہیں، جن میں سے وہاں کی ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی رہتی ہے، اور قیامت تک ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ میرے دوستو، یہ تو فرما بردار کا حال ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، فرما بردار ہیں، میرے دوستو، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ کتنے 70 دروازے جنت کی طرف کھل جاتے ہیں۔ بے ایمان کی موت کا منظر، اسی طرح جب کسی بے ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرماتے ہیں کہ میرے دشمن کے پاس جاؤ اور اس کی روح نکال لاؤ، میں نے اس پر ہر قسم کی فراگی دی، فتوحات، فراگی دی، اپنی نعمتیں اس پر لاد دی، برسا دی، مگر وہ میری نافرمانی سے باز نہیں آیا، باز نہ آیا۔ لاؤ آج اس کو سزا دوں۔ تو ملک الموت نہایت تکلیف دہ صورت میں اس کے پاس آتے ہیں۔ ان کے چہروں پر 12 آنکھیں ہوتی ہے۔ ان کے پاس جہنم کے آگ کا ایک گرز ڈنڈا ہوتا ہے جس میں کانٹے ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ 500 فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے، جن کے ساتھ میں آگ کے انگارے اور آگ کے کوڑے ہوتے ہیں۔ ملک الموت آتے ہی اسے گریز سے مارتے ہیں، اور اس کی وجہ سے گریز کے کانٹے اس کی رگ رگ میں گھس جاتے ہیں، اور باقی فرشتے اس کے منہ اور سرین پر کوڑے مارنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ میرے دوستو، آگے بھی اس کے جو یہ پوری کافی لمبی حدیث ہے، میں بعد میں انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ تعالی ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرماوے۔ کل انشاءاللہ میں اس کے آگے کی بات انشاءاللہ جو ہے اس میں باقی وہ ڈالوں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔